اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قدیم تہذیبوں میں یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ چاند اپنی روشنی خود خارج کرتا ہے، یعنی چاند بذات خود روشن ہے، جبکہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے بلکہ یہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ تاہم یہ حقیقت جو سائنسی کتابوں میں ہمیں آج ملی ہے، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور روشنی منعکس کرنے والا چاند بنایا۔ نالج فیکٹری کے دوستو، قرآن پاک میں سورج کے لیے عربی کا لفظ شمس استعمال ہوا ہے، البتہ سورج کو سراج بھی کہا گیا ہے جس کا مطلب ہے مشعل، جبکہ بعض موقع پر اسے وہاج یعنی جلتا ہوا چراغ یا جلتا ہوا دیا کے الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے چمکتی ہوئی شان و عظمت والا۔ ناظرین اکرام، مذکورہ تینوں وضاحتیں سورج کے لیے بالکل صحیح ہیں، کیونکہ سورج اپنی اندرونی ساخت کی وجہ سے نہایت تیز روشنی پیدا کرتا ہے، جبکہ چاند کے لیے عربی لفظ قمر استعمال ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن پاک میں چاند کو منیر یا نور کہا گیا ہے۔ نور کے معنی ہے اخذ کی گئی روشنی، جبکہ منیر کا مطلب ہے منعکس کی گئی روشنی۔ ایک بار پھر قرآن پاک کی وضاحت مکمل طور پر چاند کی خاصیت اور فطرت سے ملتی ہے کہ چاند اپنی کوئی روشنی خارج نہیں کرتا، بلکہ چاند سورج کی روشنی کو ہی منعکس کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مرتبہ بھی چاند کو وہاج یا دیا یا سراج نہیں کہا گیا اور نہ ہی سورج کو منیر یا نور کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی خاصیت اور فطرت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے سورج کو اجالا یعنی بذات خود روشنی دینے والا اور چاند کو چمکدار یعنی روشنی منعکس کرنے والا بنایا۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر نیچے بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ ناظرین اکرام، ان آیات مبارکہ کے مطالعے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آج جو خبریں ہمیں یہودیوں کے ذریعے مل رہی ہیں، دراصل ان سب کا علم ہمیں 1400 سال پہلے ہی دے دیا گیا تھا، لیکن افسوس کہ ہم آج بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوستو، ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پس پشت کس ذات کا ہاتھ ہے۔ اس نے اپنا علم ہم پر اتارا اور اس میں کھلی نشانیاں رکھیں اور کہا کہ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے اس سے فیض پانے والا؟ دوستو، یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ قرآن پاک جیسا علم کا سمندر ہوتے ہوئے بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کو ایک مرتبہ اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش تو کریں، پھر آپ میں سے ہی ایک ایسی قوم ابھرے گی جس کا علم سمندروں کی مانند ٹھاٹھے مار رہا ہوگا۔ اسی گزارش کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اجازت دیجیے گا، اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔